اچھا ڈاکٹر صاحب، گزشتہ 11 ماہ میں آپ نے محکمے کی کارکردگی اور پولیس ویلفیئر کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ قابل ستائش بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام میں پولیس کے متعلق جو نفرت کا بوجھ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے وہ ختم نہیں ہو پایا۔ بالکل آپ کا صحیح سوال ہے۔ ہم نے اس کے لیے اس کو کیا کوانٹیفائی۔ آپ کہیں کہ میرا چینل سب سے بڑا ہے تو میں پوچھوں گا کہ اگر سب سے بڑا بار صاحب چینل ہے تو مجھے ثبوت دیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے میری ویورشپ اتنی زیادہ ہے، میں اتنی کیبل پہ اتنے نمبر پہ آتا ہوں، یہ کرائٹیریا ہے نا، مجھے اشتہار اتنے ملتے۔ اچھا، میں نے کہا کہ میں آپ کو کرائٹیریا دیتا ہوں۔ ہم نے اپنے ہر ڈاکیومنٹ کو، ہم نے اپنے پولیس کے ہر ڈاکیومنٹ کے اوپر جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں، چاہے وہ ایف آئی آر ہے، چاہے وہ ای ٹیگ ہے، چاہے وہ لائسنس ہے، چاہے کسی درخواست کا جو، اس پہ ہم ان کو ایک کیو آر کوڈ دیتے ہیں کہ آپ اس کو سکین کیجئے، اس پہ اپنا رزلٹ بتائیے۔ وہ رزلٹ ہم آپ سے بھی شیئر کریں گے اور دکھائیں گے کہ ہمارے فرنٹ ڈیسک، ہمارے خدمت مرکز، ہماری پیٹرولنگ، ہمارے جو ٹریفک سروسز ہیں، ہمارے 1787 سر یہ کہاں پہنچے، ہم کہاں پہنچے، کوانٹیفیکیشن سے ہوگا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرح 2000 لوگوں سے گھسے پٹے سوال لے کے کوئی ہم پرسیپشن نہیں بنائیں گے، ہم آپ کو ڈیٹا دکھائیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پرسیپشن اور ریئلٹی میں فرق تو بہت زیادہ ہے۔ ہم اسی پرسیپشن کو دکھائیں گے وہ کیسے چینج ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو پرسیپشن قائم ہو گئی ہے، آپ کے خیال میں اس کو کیسے ختم کیا؟ اس کو ختم کرنے کے ایک تو ہم کوانٹیفیکیشن کے ساتھ سوشل میڈیا پہ لوگوں سے بات کریں گے، آپ جیسے اچھے چینلز کے اوپر، آپ جیسے اچھے پروگرام میں بات کریں گے، فیکٹس کے اوپر بات کریں گے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو حاضر کریں گے۔ جہاں اب ایک میرے پاس ایک سوشل میڈیا پوسٹ آئی، اس میں ایک تھانے دار لیٹا ہوا ہے اور ایک بیچاری لڑکی بپردہ بیٹھی ہوئی اس کے سامنے، تو نیچے لکھا تھا کہ آئی جی صاحب کو چاہیے اس کو بھی جا کے جفی ڈال دیں۔ مطلب اس کی بات بالکل ٹھیک ہے، پازیٹیو کرٹیسزم ہے۔ میرے تھانے دار کو، پولیس کے تھانے دار کو، آپ کے تھانے دار کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ لیٹے اور کسی عورت سے وہ انٹرویو کر رہا ہو؟ سزا ملنی چاہیے۔ ہم اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہیں گے، ہم 1787 پہ حاضر رہیں گے۔ 1787 ہماری اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد ہوگی، یہ کیو آر کوڈز ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا بیسس ہوں گے اور ہم اپنی سروس بہتر کرتے جائیں گے تو یہ ورچوئس سرکل میں چلتا جائے گا، لوگ ہماری تعریف کریں گے اور ہم اور اچھے ہوتے جائیں گے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، لوگ ہماری برائی کرتے تھے تو ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے تھے اور خراب ہوتے جاتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کرائم کی ہمیشہ شور رہتا ہے، جی کرائم ریٹ بڑھ گیا، کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ اس میں پولیس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی ذمہ دار ہے، جسے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، کوئی اچھے منصوبے شروع کرنے چاہیے، تاکہ یہ جو ہمیشہ سے یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ اس لیے جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے کہ لوگ بے روزگار ہیں۔ کرائم ہے کیا؟ نمبر آف ایف آئی آرز کرائم نہیں ہے، اس کے اندر منشیات کے پرچے ہیں، دیٹ از گڈ ورک، اسلحے کی ریکوری ہے، دیٹ از گڈ ورک، بجلی چوری کے ایف آئی آرز ہیں، دیٹ از گڈ ورک۔ اس کے اندر بہت سارے اچھے کام ہیں ہمارے جو ہم کرتے ہیں، وہ بھی ایف آئی آر ہی بنتی ہے۔ مثال کے طور پر کعبہ خانہ آپ ختم کرتے ہیں یا شراب برآمد کرتے ہیں تو اچھا کام ہے نا، لیکن یہ بھی کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ ریڈ کرتے ہیں اور وہاں آپ کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے اور ملزم مر جاتا ہے، وہ بھی کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ میری بات سمجھے؟ لہٰذا نمبر آف ایف آئی آر از ناٹ دا کرائٹیریا۔ کرائٹیریا کیا ہے کہ ہم نے پچھلے پرچے کتنے درج کیے؟ ہم نے 1,33,000 پچھلے سالوں کے وہ پرچے کلیئر کیے جو وقوع ہو چکے تھے اور پولیس نے پرچے درج نہیں کیے تھے، اور اسی طرح تقریباً 1,00,000 وہ پرچے بنتے ہیں جو اس سال نہیں دینے تھے پولیس نے اگر ہم اسی ڈگر پہ چلتے۔ کرائم کے نمبر سے اس کو جج نہیں کرنا، اس کو جج کرنا ہے کرائم اگینسٹ پراپرٹی کو۔ کرائم اگینسٹ پراپرٹی بھی ان نون، نامعلوم، ڈکیتی چوری بتاتا ہوں نہیں السلام علیکم میں فلاں چور ہوں، نہیں، آپ نے بتانا ہے کہ وہ جو کرائٹیریا ہے وہ ہے 1.5 کی کاز، وہ الحمدللہ کم ہوا ہے اور وہ کم ہوتا جائے گا کہ لوگوں کے واردات ہوئے گی کم جب آپ پورے پرچے درج کریں گے۔ یہ میں ابھی اوپر سے نیچے پھینکوں گا نا تو یہ نیچے گرے گا۔ اسی طرح مجھے یقین ہے کہ اگر پولیس صحیح پرچے درج کرتی رہے گی اور سنسیئرلی اپنا کام کرتی رہے گی تو گینگ جیلوں میں رہیں گے اور آپ کا اوور آل 1.5 کی کالز اور لوگوں کو جو گریونس ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا اقدامات تجویز کرتے ہیں کہ جس سے عوام جو ہے وہ پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن بہتر ہو جائے، پولیس جو ہے وہ اس کو سمجھے کہ یہ ہماری محافظ ہے، تھانوں میں جاتے ہوئے لوگ گھبرائے نہ کہ یہ دارالامان کی جگہ ہے؟ اس کے لیے آپ بالکل سوشل میڈیا سمیت دیگر چیز سامنے اقدامات تو کر رہے ہیں، وہ ہے کیا جناب؟ وہ دیکھیے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پہلے کی آئی جیز کی پالیسی کے مطابق کرائم کو سروسز سے علیحدہ کر دیا۔ خدمت مرکز میں آپ جائیں، اگر آپ کو چاہیے آپ نے لینا ہے ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ، لائسنس، ڈپلیکیٹ، ٹیننٹ رجسٹریشن، آپ تھانے جائے نا، آپ اس کو کر دیں خدمت مرکز جا کے۔
بہترین خوبصورت ترین انوائرمنٹ ہم نے دی. اب اس میں سے آپ کو FIR کی کاپی چاہیے تھی, وہ آپ ایپ سے مفت لے لیں, ہم نے ایپ پہ دے دی. اپلیکیشن دینی ہے, اپلیکیشن بیسڈ ہے. ہماری اپلیکیشن کے اوپر آپ 15-20 سروسز لے سکتے ہیں بغیر تھانے یا خدمت مرکز آئے. دوسری چیز ہو گئی, تھانے نہیں اب آپ آئے. تھانے میں جب آپ آئے تو ہم نے SIPS کا اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن فرنٹ ڈیسک بنائے. تھانے کے جو سامنے والی جگہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ دنیا کی سب سے خوبصورت آپ کو بنا کے دے رہے ہیں, لہٰذا ہماری بیٹھنے کی جگہ پراپر ہو گئی. اب آپ آ جائے پرچہ درج کرنا. ہم نے آپ کو ایک ڈاکیومنٹ دیا جس کو ٹیگ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک ٹائم لائن شروع ہو جاتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی اس کو دیکھتے ہیں, اس ایک اوپر جاتا ہے, انہوں نے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں, ہم بھی پوچھتے ہیں پولیس میں اس کو, اور یوں ہم نے پرچہ درج کر دیا. اب آ جائے انویسٹیگیشن, جہاں فالٹ ہوئی لوگوں نے 1787 کو کر دیا. سوشل میڈیا میں ہم نے اس چیز کی تشہیر کی, لیکن ہم نے والنٹیئرز ان پولیس اور فرینڈز آف پولیس کے 2 سلسلے شروع کیے. والنٹیئرز ان پولیس کون ہے؟ وہ جو کہ 2 ہفتے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. پرسوں کی سیریمنی ہے. اسی طرح فرینڈز ان پولیس ہیں جو ایک دن ہمارے ساتھ گزارتے ہیں. ہمارا آؤٹ ریچ پروگرام ہے جس میں ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں. میں خود آ کے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کی زبان میں. تو یہ وہ انیشیٹیوز ہیں جس کے ذریعے ہم لوگوں سے بات چیت کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی پولیس ہے, یہ آپ سے ہے اور آپ کے لیے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دہشت گرد کی بات کر رہے ہیں آپ, جس طرح کہ ہم نے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں, خیر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. دیگر صوبوں کے بعد دہشت گردی کے واقعات پنجاب کی طرف بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ وہ ایک واقعہ بھی نہیں ہوا. جس طرح یعنی کہ میاں والی میں ہمیں 2 دفعہ, میاں والی میں ہمارے اس کو جو روکنے کے چوکیوں میں حملے ہوئے, وہ چوکیاں ان حملوں کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور ان چوکیوں نے ان حملوں کو روک لیا. نہیں, میرے جو سوال تھا مقصد یہ تھا کہ کیا وہ پنجاب میں کوئی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کی اطلاعات ہیں کیا وہ؟ دیکھیں, پاکستان کے دشمن یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ یہ ترقی ہو. کیا سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے؟ کیا ڈالر نیچے آ رہا ہے؟ کیا روپیہ تگڑا ہو رہا ہے؟ کیا انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے؟ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ CPEC کامیابی سے چل رہا ہے, گلف سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. SIFC جو ہماری ہے, جو قومی ادارہ ہے, وہ کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ لا رہا ہے؟ تو دشمنوں کو اچھا لگے گا, تو لازمہ وہ کوشش کریں گے اور کوشش ہم ناکام کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پنجاب پولیس جو ہے اس میں ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتا ہے جی, جو بیوروکریسی ہے, پولیس ہے, یہ ایک سیاسی جماعت کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جلسے جلوس کرنے کے لیے, اس میں صداقت ہے کوئی؟ بہت اچھا سوال ہے. جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے تھے, ان کا ایک سیکیورٹی پروٹوکول تھا ایز ایکس پرائم منسٹر, بالکل جس طرح چودھری شجاعت حسین صاحب کا تھا یا کسی اور شخصیت کا تھا یا صاحب کا صدور کا ہوتا ہے. کیا اتنی سیکیورٹی دی گئی تھی یا اسے بڑھ کے دی گئی تھی؟ بڑھ کے دی گئی تھی نا. ان کو اگر 10 یا 20 بندے الاؤڈ تھے تو یہاں 187 بندے لگے ہوئے تھے زمان پارک میں. اسی طرح جب ان کے جلسہ ہوتا تھا یا ان کی ریلی ہوتی تھی تو ہم 4-4 ہزار بندہ لگاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دہشت گردی کا چانس, لا اینڈ آرڈر, سیکیورٹی ڈیوٹیز, اسلحہ چیک کرنا, سارا ہمارا کام ہے. اب آ جائیے کسی اور سیاسی جماعت پہ, تو کیا انہی لیڈرز کو جو ہم نے 20 بندے یا 10 بندے یا 4 بندے دینے ہیں یا اس کے سیکیورٹی تھریٹ کے حساب سے دینے؟ اس کے لیے ایک پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی, ریجنل انٹیلیجنس کمیٹی یا ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی بنی ہوتی ہے. وہ فیصلہ کرتی ہے کہ تھریٹ کتنا زیادہ ہے. اس میں مختلف ایجنسیوں کے لوگ آتے ہیں, CTD اسپیشل برانچ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس بندے کو اب زیادہ تھریٹ ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کیا ایسے یہاں مذہبی اور سیاسی رہنما موجود نہیں؟ خیبر پختونخوا میں 4 حملے ہو چکے ہیں, تو جب وہ سیاسی جلسے پہ آئیں گے تو میں نے سیکیورٹی نہیں دینی ہے نا. اسی طرح اگر ہمارے, آپ یاد کریں, آپ بھی اس وقت صحافت میں آ چکے تھے 1998 کے جنوری دسمبر 99 میں پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کے روٹ کے اوپر ایک دھماکہ ہوا تھا. تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بھٹ صاحب. اب مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ کیا اس وقت شخصیت کو جو اتنے عرصے سے اندر تھریٹ ہے سیکیورٹی دینی ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے, کیا چائنا کی سیکیورٹی چائنیز کونسلیٹ جنرل کو یا ان کے اسٹیبلشمنٹ کو دینی ہے کہ نہیں؟ ایز کمپیئر ٹو پرتگال, بالکل صحیح, ایز کمپیئر ٹو برازیل, لازمی زیادہ ہے نا. تو وہ انٹیلیجنس کمیٹیاں ڈیسائیڈ کرتی ہیں اور ہم دیتے ہیں.